اندرونی سکون۔ اسد اور اس کے دادا جی کی آپس میں بہت گہری چنتی تھی۔ یہ تب کا ذکر ہے جب اسد صرف 7 سال کا تھا اور دادا جی کو بہت عزیز تھا۔ دادا جی اکثر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی کے بڑے بڑے سبق دیا کرتے جو بہت بعد میں اس کی سمجھ میں آئے۔ اسی طرح ایک دن انہوں نے اسد کو زندگی کا وہ شاندار سبق دیا جو سب سے قیمتی اور انمول تھا۔ اسد اور اس کے دادا جی اکثر شام کو سیر پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن دادا جی اسے ایک بہت پرسکون اور خوبصورت جھیل کے کنارے لے گئے۔ چاروں طرف ہرے بھرے درخت اور جھیل کے کنارے پر چھوٹی چھوٹی گھاس اگی ہوئی تھی۔ ہر سو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ بیٹھنے کے لیے بینچ نصب تھے۔ وہ دونوں بھی ایک خالی بینچ پر بیٹھ گئے اور اچانک دادا جی نے اسد سے کہا کہ بیٹا ایک کنکر پانی میں پھینکو۔ اسد نے قریب پڑا ایک پتھر اٹھا کر اسے جھیل میں پھینکا تو وہ بولے، اسد پانی میں بننے والے ان لہروں کو غور سے دیکھو۔ اسد تھوڑا حیران تھا کہ اب دادا جی اسے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ یقیناً اس سب میں بھی اس کے لیے کوئی اچھا مؤثر اور سبق آموز پہلو ہوگا۔ تھوڑا سا وقت دے کر دادا جی کہنے لگے، تمہاری حیثیت بھی زندگی کی جھیل میں اس کنکر کی سی ہے اسد۔ انہوں نے مزید کہا، تم بھی اس طرح اپنی زندگی میں بہت سی چینٹیاں اڑاتے ہو۔ جو کچھ بھی تم اپنی زندگی کے دائرے میں رہ کر کرتے ہو اس کے اثرات دوسروں کی زندگی کے دائرے پر بھی پڑتے ہیں۔ تمہارے پیدا کی گئی چینٹیوں سے کی لہریں تمہارے آس پاس والوں کی زندگی کے سکون میں مداخلت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، تم اپنے دائرے میں کچھ بھی کرنے کے ذمہ دار ہو، لیکن ان سے بننے والی لہریں بہت سی دوسرے دائروں کو بھی چھوتی ہیں اور ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اس طرح جینے کی کوشش کرو کہ تمہارے دائرے سے نکلنے والے دائرے دوسری دائروں میں خوشی، طمانینت اور امن و سکون لے کر آئے۔ جس قسم کی لہریں تمہاری حرکت سے پیدا ہوگی وہی دوسروں میں بھی منتقل ہوگی، یعنی جو لہریں بدگمانی، حسد، جلن، غصے کی طرف سے آئیں گی، یہی کیفیات اور احساسات وہ دوسرے دائروں میں بھی منتقل کرے گی، اور جو لہریں سکون، اطمینان اور خوشی سے پیدا ہوگی وہ دوسروں کی زندگی دائروں میں بھی یہی کیفیات و احساسات منتقل کرے گی۔ پھر انہوں نے اسد کی جانب غور سے دیکھا اور کہا، اسد، ان سب لہروں کی ذمہ داری تمہاری اپنی ذات ہے۔ تم ہی زندگی کی لہریں بناتے ہو اور وہی لہریں مڑ کر تمہارے پاس آتی ہیں۔ اسد کے لیے یہ محض ایک سبق ہی نہیں تھا بلکہ زندگی گزارنے کا ایک قیمتی نقطہ اور گر بھی تھا۔ اسد نے اس دن پہلی بار سیکھا کہ دنیا کا ہر انسان اپنے اندر سکون اور آرام باہر کی دنیا میں منتقل کرتا ہے۔ ہم کبھی بھی دنیا میں اس وقت تک امن و امان قائم نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اپنے اندر کی تضادات، شک، غصے اور نفرت کا مقابلہ نہ کر لیں۔ انسان دراصل اپنے اندرونی خیالات و احساسات کا عکس ہوتا ہے اور وہ دنیا کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے، خواہ ہم زبان سے الفاظ ادا کریں یا نہ کریں، لیکن ہم اپنے اطوار و انداز سے وہ تمام احساسات و کیفیات منعکس کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ زندگی کی جھیل میں بھی ہمارا کردار یہی ہوتا ہے اور اس کے چینٹے ہمیں ساری دنیا میں پھینکتے رہتے ہیں، جس سے دوسروں کی زندگی کے دائروں میں یا تو خوشی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے دائروں کو بھی حسین بنا جاتی ہیں، یا پھر نفرت اور غصہ منتقل کرتے ہیں، جس سے دوسروں کی زندگی کے دائرے میں بھی سکون پھیل جاتی ہیں۔ اب یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ زندگی کو کیا دیتے ہیں۔ یقیناً آپ دنیا کو وہی دیں گے جو آپ کی اپنی ذات میں ہوگا۔ لہٰذا اکثر آپ کسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ سب سے پہلے اپنی ذات میں وہ تبدیلی لائیں جو آپ دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں سکون، اطمینان اور خوشی پیدا کریں، باقی دنیا خود بخود آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ دراصل آپ کا اپنا انتخاب ہے جو آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ
اوروں کی زندگی کو بھی پرسکون بناتا ہے۔